السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اور میری جتنی بھی مائیں، بہنیں، بھائی، بزرگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ میری جتنی بھی بہنیں اچھے رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے نیک اور اچھے رشتے بھیجے اور ان کی ماؤں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آج میں آپ سب کے ساتھ چھوٹی چھوٹی حدیثیں شیئر کروں گی، امید ہے آپ سب کو پسند آئیں گی۔ تو جی، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بے شک قیامت کے دن درجہ اور مرتبے کے لحاظ سے سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس سے کنارہ کشی کر لیں۔ دوسری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندو، تم دن اور رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ مسلمان اور کفر اور شرک کے درمیان فرق صرف نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات میں پڑھ لیں وہ اسے ہر آفت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگ حساب و کتاب میں مبتلا ہوں گے اور صرف لیکن صدقہ دینے والے اپنے صدقے کے سائے میں ہوں گے۔ مسند احمد کی حدیث ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور زور زور سے چیخے چلائے، یعنی بول بول کے نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسلمان کو کوئی تکلیف، فکر، بیماری، ملال، اذیت اور کوئی غم نہیں پہنچتا، یہاں تک کہ کانٹا بھی جو اسے چبھے، مگر اللہ تعالیٰ ان کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب کوئی بندہ کسی مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی پریشانی دور فرما دیتے ہیں اور اس کے کام کا انجام اچھا فرماتے ہیں اور اسے ایسا بدل عطا فرماتے ہیں جس پر وہ راضی ہو جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی مشکلات میں سے ایک مشکل آسان کر دی، اللہ تعالیٰ قیامت کی مشکلات میں سے ایک مشکل دور فرما دیں گے۔
اور جس شخص نے کسی تنگ دست پر آسانی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی فرما دیں گے، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرما دیں گے۔ اور جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق روک دیا جائے گا۔ صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ حدیث نبوی ہے، صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض اور حسد نہ کرو، ترک ملاقات نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے قطع رحمی کرنے سے، اور ہم سب میں ہمیشہ ایکا سلوک رکھے، ہم اپنے سب رشتہ داروں سے مل جل کر رہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو یاد رکھوں گی۔ اللہ حافظ۔